It's Faizan Raza presents. الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ باب السواک چل رہا تھا اور ایک خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو اشخاص آئے، ایک چھوٹی عمر کا تھا، ایک بڑی عمر کا شخص تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرائے شفقت ان چھوٹی عمر والے کو وہ مسواک دینا چاہی تو آپ کو کہا گیا کہ نہیں، آپ ان بڑی عمر والوں کو مسواک دیں، تو سرکار نے اس بڑی عمر والے شخص کو مسواک دی۔ تو اس میں ایک تو خواب میں مسواک کا دکھایا جانا یہ ترغیب کے لیے ہے اور مسواک کی عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس میں پھر نبی کریم کا تحفہ دینا مسواک کا یہ بھی ایک اشارہ ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ آپس میں ایسی چیزوں کو بھی تحفتاً دیا جائے جن سے صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے اور اس سے شخصیتیں نکھرتی ہیں، سنورتی ہیں، ان چیزوں کو ایک دوسرے کو تحفتاً دینا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کبھی کبھار جب مسواک خریدیں تو ایک اپنے دو لے لیں، ایک اپنے پاس رکھیں، ایک دوست کو دے دیں، بہت بہتر ہے۔ دوسری بات اس سے ادب معلوم ہوا کہ اگر دو اشخاص اس طرح ہیں کہ آئے ہیں انہیں ہمیں تحفہ دینا ہے، ایک بڑی عمر کا ہے، چھوٹی عمر کا ہے، تو بڑی عمر والے کو دیں، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب یہ اس طرح کوئی اچانک آئے اور ہم تحفہ دے رہے ہیں، ورنہ خود یہ حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی بیٹھے ہوئے ایک مجلس اور محفل ہو رہی ہے اور کچھ سیدھی جانب بیٹھے ہیں، کچھ بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اگر تحفہ دینا ہے تو پھر ادب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ والے کو دیں، چاہے وہ چھوٹی عمر والا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ میں سیدھی جانب بیٹھا ہوا تھا اور میں چھوٹا تھا، اور آپ کی بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک پانی کا یا دودھ کا پیالہ لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کے بعد آپ نے پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا باقاعدہ کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کو یہ چیز دے دوں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے تبرک پر آپ کی اس بابرکت شے پہ کسی اور کو فوقیت دے دوں؟ اب دیکھیں چھوٹے ہیں لیکن ذہانت کی بات کی تو گویا کہ کہا کہ میں نہیں دینے دوں گا، تو پھر سرکار نے ان کو وہ پیالہ دیا اور انہوں نے نوش فرما لیا۔ اب آپ دیکھیں یہ کوئی بے ادبی نہیں تھی، کیونکہ جب سیدھی طرف کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو کوئی چیز دی جائے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے حق کی طلب کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، سرزنش نہیں کی، بلکہ ٹھیک ہے آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں تو دے دیا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر پہلے سیدھی جانب والوں کو دیں، پھر بائیں جانب والوں کو دیں، لیکن جیسے کوئی باقاعدہ مجلس محفل نہیں ہو رہی ویسے کوئی آ گیا ہے، اب ہم نے کچھ دینا ہے تو بڑی عمر والے کو پہلے دینا چاہیے، چھوٹی عمر والے کو بعد میں۔ اگلی روایت پر آتے ہیں، یہ اس میں باب قائم کیا ہے، باب فضلی من بات علی الوضوء، اس شخص کی فضیلت کا باب جس نے حالت وضو میں رات گزاری۔ اس میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ بعض اوقات کوئی واقعہ، کوئی تلقین، کوئی نصیحت کسی قوم کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ بظاہر خاص ہوتی ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر کسی آیت کا نزول بعض اوقات یا حدیث کا ورود، اس کا وارد ہونا خاص ہوتا ہے، یعنی کسی خاص قوم، خاص شخصیت، خاص واقعے سے، خاص وقت سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے، یعنی اس میں جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس اصول کی روشنی میں تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ قیامت تک کے مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے لیے تلقین ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، یعنی سیدھی کروٹ کے بل لیٹ جاؤ، پھر یہ دعا کرو،
تو یہ جو رات کو سونے کی دعائیں ہیں یہ مختلف منقول ہیں، یہاں پر یہ والی دعا آئی ہے، ورنہ اکثر اللہم بسمک اموت و احیا مختصر سی دعا ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ دعا اگر پڑھنا چاہیں، بہرحال اتنی طویل ہے کہ یہ یاد تو رہے گی نہیں، ابھی تو میرے بیان کرتے کرتے یاد نہیں رہے گی، لیکن کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ وہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو تلقین کی کہ یہ دعا پڑھ لیں. وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عربی میں یوں ہے کہ قل اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ تعالی میں نے تیرے لیے اپنے چہرے کو جھکا دیا، یعنی تیری اطاعت کی، وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور میں نے تیرے ثواب کی رغبت سے، رغبتاً و رہبتاً الیک، اور میں نے تیرے ثواب کی رغبت سے اور تیرے عذاب کے خوف سے تجھ ہی کو اپنا پشت پناہ بنا لیا ہے، یعنی تجھ پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، تجھ پہ اعتماد کرتا ہوں ہر چیز کے معاملے میں. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، تیرے سوا کوئی پناہ کی اور نجات کی جگہ نہیں ہے، یعنی میرے لیے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ نجات کی، تیرے علاوہ، تیری بارگاہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا تیری اس کتاب کے ساتھ جس کو تو نے نازل فرمایا، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی کے ساتھ جس کو تو نے بھیجا ہے. فإن مت من لیلتک فانت، یہ اتنا نبی کا الذی ارسلت، یہاں تک سرکار نے بیان فرمایا کہ یہ آپ دعا کریں. تو اب سرکار ارشاد فرماتے ہیں مزید آگے ان کو دعا تلقین کر کے، یعنی دعا کتنی ہے دیکھیں، اللہم سے لے کر ارسلتا تک یہ دعا ہے. اب سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اگر تم اس رات میں فوت ہو گئے تو فطرت پر فوت ہو گئے، یعنی اگر تم اس رات فوت ہو گئے تو حالت ایمان پر فوت ہو گئے. فطرت سے مراد یہ ہے کہ حالت ایمان پر. اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھنا، سرکار نے شاید فرمایا اس دعا کو سب سے آخر میں پڑھنا، یعنی جب تم نے وضو کر کے رات کو لیٹے دعا پڑھ کے بس پھر سو جاؤ. اگر تم فوت ہو گئے تو انشاءاللہ حالت ایمان میں ہی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں مومن اٹھائے گا. کہتے ہیں کہ حضرت برا نے کہا کہ میں نے اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرایا، میں نے گویا کہ رسول اللہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. میں نے اس کو دہرایا. جب میں ان کلمات پر پہنچا، کون سے کلمات؟ کہ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، یہاں اس پہ پہنچا تو میں نے کہا قلت ورسولک، یعنی حدیث میں الفاظ تھے، سرکار نے شاید فرمایا تھا کہ وبنبیک الذی ارسلت، کہ اللہ تعالیٰ میں اس نبی کے اوپر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے. انہوں نے تبدیلی کیا کر دی؟ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے ایک لفظ اس میں زیادہ ڈال دیا کہ وہ رسولی کا کر دیا، بنبی کا بجائے وہ بھی رسولی کا. تو جب یہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی کہو، یعنی میں تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے، یعنی وہ بھی نبی کا کہ لفظ کہو، وہ رسولی کا کہ لفظ نہ کہو. تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سوئے تو اسے چاہیے کہ باوضو سوئے، بے وضو نہ سوئے. ایک دوسری روایت میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوضو سوئے پھر اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شہیدوں میں اٹھائے گا، یعنی مقام شہادت عطا کرے گا. تو یہ رات میں وضو کرنا کوئی بڑا مشکل نہیں ہے. آج کل سردیاں ہیں لیکن بہرحال رات میں تو ویسے ہی بستر میں گھس ہی جانا ہے، تو اگر رات میں وضو کر کے سویا جائے تو بہت اچھی بات ہے. 2 منٹ کے اندر وضو ہو جاتا ہے. اصل میں ہماری بڑی سستیاں ہوتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ چھوڑو یار وضو تو ٹوٹ گیا ہے، کون جا کے وضو کرے پھر سوئے. تو وہ کون جا کے وضو کرے؟ ہمیں وضو اتنا پہاڑ کے برابر لگتا ہے، حالانکہ کوئی زیادہ نہیں ہے. آپ ٹائم نوٹ کریں اور آپ جائیں، کلی کریں، ناک میں پانی چھوڑائیں، چہرہ دھوئیں، دونوں ہاتھ دھوئیں تیزی کے ساتھ، سر کا مسح کریں، پاؤں دھوئیں. اب ٹائم نوٹ کر کے دیکھیں، 1 منٹ، 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. تو 3 منٹ کے عمل کے جواب میں اگر اسی رات انتقال ہو جانے کے انعام کے طور پر مقام شہادت مل رہا ہو تو یہ کوئی میرے خیال میں کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے، تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن وہ ہماری سستی ہوتی ہے. اچھا بعض کہتے ہیں جی ہم نماز تو پڑھتے نہیں، وضو کر کے سونے میں کیا فائدہ؟
اگر ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ایسی بات ہے تو بھائی نماز بھی شروع کریں آپ، نماز تو فرض ہے، لیکن اگر آپ فرض پورا نہیں کر رہے تو یہ کہ وضو بھی نہیں کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے کہ سنت ادا ہو، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ وضو کر کے سوئیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مزید نماز سے نوازے اور دل نمازوں کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ اپنے مقام پر ایک الگ مستقل فضیلت والا عمل ہے، اس کو اختیار کریں۔ تو رات کو سونے سے پہلے باوضو سوئیں۔ اس میں اگرچہ مسواک کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے مسواک کی ترغیب دیتے رہے ہیں، گویا کہ یہاں پہ ضمناً خود بخود مسواک کی ترغیب بھی ہے کہ جب انسان باوضو سوئے گا تو پہلے دانت بھی صاف کرے گا، مسواک کرے گا، تو وہی پھر مسواک کے فوائد بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ پھر سرکار نے ایک دعا بیان فرمائی۔ اب اس دعا کے اندر دیکھیے کہ اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا، یعنی میں نے اپنا سر تیری طرف اپنا چہرہ جھکایا، تیری اطاعت کی ہے، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، اور چاہے رغبت ہو میں کسی چیز کی طرف مائل ہوں یا خوف ہو، ان تمام معاملات میں تیری بارگاہ میں ہی پناہ تلاش کرتا ہوں، اور میری جائے پناہ، جائے امن جو ہے وہ تیری ہی بارگاہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جس کو تو نے نازل فرمایا، تیرے نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے بھیجا ہے۔ گویا کہ آپ یہ غور کریں کہ اس رات کو سوتے ہوئے اس دعا کی تلقین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باتیں یاد کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، بھروسہ ہے۔ اس لیے جو یہ حدیثوں کے اندر دعائیں عربی میں سکھائی گئی ہیں، کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں کہ ان میں بار بار ایمانیات کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، لیکن ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ بعض وہ رٹے لگا لیتے ہیں عربی دعاؤں کے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں جی اللہم بسمک اموت و احیا، اب اگر پوچھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، جی معنی تو پتہ نہیں۔ تو دعا کا مطلب تو طلب کر رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں، اور آپ بادشاہ کے سامنے جا کر ایک زبان میں کچھ مانگے، بادشاہ کہے کیا کہہ رہا ہوں، مطلب سمجھ میں نہیں آیا مجھے، آپ کہیں جی مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا میں کیا مانگ رہا ہوں، بس میرے رٹے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ آپ جو دعا پڑھیں اس کے مفہوم، اس کا ترجمہ ذرا معنی ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اب گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی توجہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے سو گئے جی، ہاتھ میں ریموٹ ہے، ریموٹ ادھر گر گیا، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں اور سو گئے، فلمیں دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ تو آخر یعنی ہمارا سونا جو ہے وہ اللہ کی یاد میں نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر میں نہیں ہوتا، اپنے ایمانیات، اپنے عقائد کو یاد کرتے ہوئے بسا اوقات نہیں ہوتا، بس وہ گندے خیالات، گندے ذہن، گندے مناظر، الٹی سیدھی فضول حرکتیں بعض اوقات۔ میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو ایسا ہے وہ غور کر لے۔ اس طرح ہم سوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنانہ شان یہ بیان فرمائی کہ مومن کی شان یہ ہے، اس کا وقار یہ ہے کہ جب سوئے تو توجہ اپنے اللہ کی جانب ہو، ایمان کو یاد کرے، اپنے رسول کو یاد کرے، پھر سوئے۔ تو یہ سونا اس کے لیے بڑا باعث فضیلت ہے۔ اس میں پھر دیکھیں حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے، حدیث میں تھا بھی نبی کا، آپ نے بھی رسولی کا کہہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہی کہو جو میں نے تمہیں سمجھایا بھی نبی کا۔ اب اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں کئی حکمتیں بزرگوں نے ذکر کی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ جو دعا تھی یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو سکتا ہے آپ کو وحی کی گئی ہو، تو پھر جیسے بعینی وحی کی گئی ہے اسی طریقے سے ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے پاس سے اس میں ترمیم یا تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ یا پھر یہ بھی ایک وجہ بعضوں نے لکھی ہے کہ رسول کا لفظ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی آتے ہیں، جو باقاعدہ نئی شریعت، نئی کتاب لے کر آتے ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور یہ رسول کا لفظ ہر بادشاہ کے قاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ جیسے کوئی بادشاہ کیسر و کسرا والے بھیج رہے ہیں تو وہ کہتے تھے ہم اپنے ایک رسول کو بھیج رہے ہیں آپ کے پاس جو آپ سے بات کرے گا۔ لیکن نبی کا لفظ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ خاص تھا، کوئی قاصد کو نبی نہیں کہا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ یہاں پر جب ذکر کیا جائے تو ایسے لفظ کو ذکر کیا جائے جو میرے ساتھ خاص ہو، ایسے لفظ کو ذکر نہ کریں جو میرے علاوہ بھی کسی اور کے ساتھ استعمال ہوتا ہو۔ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اس سے یہ نتیجہ ضرور نکلا اس حدیث مبارکہ سے، اور یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں الفاظ استعمال کیے گئے آپ انہیں تبدیل نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے ہیں کہ چلو اس کو ہٹا کے اس کو لگا دیتا ہوں، یہ نہیں، جیسا ہے بیانی ویسے بیان کریں کہ ہر لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
منتخب فرمایا، اس کو زبان سے ذکر فرمایا، اس کی ترغیب و تلقین کی، اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بدلنے سے، اس لفظ کو چینج کر کے دوسرے کو لانے سے ان حکمتوں کا باطل ہونا لازم آئے، اور یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا کتاب الوضو مکمل ہو گیا۔ وضو کے باب میں جتنی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے تھے تقریباً ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور اب اس کے بعد کتاب الغسل کا آغاز ہوگا، جس میں غسل سے متعلقہ احادیث کریمہ ذکر کی جائیں گی۔ لیکن میرا ذہن ایسا ہے کہ میں نیکسٹ پروگرام سے کتاب الغسل کو شروع کروں گا، لہٰذا یہاں پر تھوڑی سی میں بات مزید عرض کر دیتا ہوں۔ مسواک کے حوالے سے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہماری بہنیں ہیں یہ کوشش کریں کہ بہت ہی، اگر مسواک استعمال کرتی ہیں تو بہت ہی نرم مسواک استعمال کریں۔ یہ ایک آتی ہے زیتون کی مسواک، اگر آپ کے مل سکتی ہو تو بہت اچھا، ہمارے پاکستان میں کراچی میں تو بڑی عام مل جاتی ہے، کالے رنگ کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر عموماً اس کا ریشہ جو بنتا ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے یا پھر یلو کلر کا ہوتا ہے، پیلا پیلا سا اس کا ریشہ ہوتا ہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ تھوڑا سا اوپر سے اتنا حصہ، جیسے پوری مسواک ہے لکڑی ہے، اوپر کا اتنا حصہ اس کو گیلا کر لیں، پھر اس کو چبائیں اچھی طریقے، چبا کے خوب اچھی طرح چبا کے نرم کر لیں، پھر اس کو دھو لیں اور پھر اس کو آپ استعمال کریں۔ تو خواتین جو ہیں یہ زیتون کی مسواک استعمال کریں گی تو مسوڑے نہیں چھلیں گے، جبکہ پیلو کی مسواک جو ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، تو بہنیں اگر استعمال کریں گی تو عورتوں کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں مرد کے مقابلے میں، تو وہ چھل جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، اور زخم ہو گئے تو اس میں پھر اور خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ کوئی مسواک ایسی ہی استعمال کریں جس سے مسوڑے وغیرہ نہ چھلیں، یا پھر کوئی متبادل چیز استعمال کریں۔ اور دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ جب لکڑی کی آپ مسواک استعمال کریں تو ہمارے بہت سارے جو ریگولر مسواک استعمال کرتے ہیں وہ بھی مطلب مسواک کی حکمت کو بالکل ایک طرح سے باطل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، مسواک جو لکڑی کی مسواک ہے، اس مسواک کے اندر کڑوا رس ہوتا ہے، مٹھاس بھی ہوتی ہے، بعض خاص پیلو کی مسواک کے اندر تھوڑی سی مٹھاس سی ہوتی ہے، لیکن زیتون کے رس میں بڑا کڑوا پن ہوتا ہے، اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کڑوے پن کے اندر سمجھ لیں دانتوں اور مسوڑوں کی حیات پوشیدہ ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے ایک دفعہ برش بنایا، اس کو استعمال کریں ایک دفعہ دو دفعہ، تو اس میں سے کڑوا رس نکلے گا، اور پھر اس کو آپ جیسے آپ نے استعمال کر لی، دھو کے رکھ دی، پھر دوبارہ گیلی، جب آپ دوبارہ یوز کر رہے ہیں پھر تھوڑا سا دھوئیں تاکہ وہ گرد وغیرہ گر گئی، پھر اس کو یوز کریں تو کڑوا پن آئے گا، لیکن جب آپ تیسری چوتھی دفعہ استعمال کریں گے وہ کڑوا پن ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے بھائی بہن بعض کرتے ایسے ہیں جو ریگولر استعمال کرنے والے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ برش بنائیں گے تو 2 مہینے تک وہی چل رہا ہے، بس اس کا وہی چلتا رہے گا، پھیکا بالکل رہے گا، وہ کڑوا پن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ جو دانتوں کے اندر اس کا رس پہنچے گا یہ آپ کے دانتوں کو بہت مضبوط اور مسوڑوں کو مضبوط کرے گا۔ آپ آزما کر دیکھیں، جس کو دانتوں کے اندر مضبوطی محسوس نہ ہو وہ لکڑی کی مسواک استعمال کر کے دیکھے، کچھ ہی دن میں اس کو ایسا لگے گا جس سے بہت سخت اس کے دانت ہو گئے، یعنی مضبوط دانت ہو گئے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ چبا کے جیسے اس کو استعمال کریں، دوسری دفعہ بھی کر لیں، پھر اس کے برش کو اوپر سے کاٹ دیں، اسے ایسی پھینکے بھی نہیں، کہیں اچھی جگہ ایسی جگہ رکھ دیں کہ قدموں میں نہ آئے۔ پھر جب تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ یوز کریں تو چبا کے دوبارہ اس کا برش بنائیں، تو پھر اس میں سے کڑوا آئے گا، کیونکہ پورے رس اس کے پورے مسواک کی لکڑی کے اندر موجود ہے۔ پھر جب اب یہ 2-3 دفعہ ہو جائے پھر اس کو کاٹ دیں، پھر آپ یوز کریں۔ اس طرح ایک مسواک جو ہے غالباً آپ کی 3 دن 4 دن 5 دن چلے گی، تو پھر کوئی تیسری رہ جائے گی، پھر نئی لے لیں آپ، 2، 2.5، 10 روپے، 5 روپے، 7 روپے، 10 روپے تک کی آتی ہے۔ لیکن دانت تو ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں 10 روپے خرچ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ کے 4 دن میں 10 روپے میں آ جائے تو پھر حساب کر لیں کتنا بن جائے گا، زیادہ تو نہیں بنے گا۔ بہرحال دانت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ یوں نہ کریں کہ آپ ایک دفعہ برش بنائیں اور پھر 2 مہینے تک بس مسواک استعمال کرتے رہیں، وہ پھیکا ہی برش چل رہا ہے آپ کا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی بھائی بہن کے لیے تکلیف یا دل آزاری کا باعث بنی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ عرض کیا وہ آپ کی بھلائی اور بہتری کے لیے کیا، امید ہے کہ آپ سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ۔